الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا وفي رواية فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے ہم پر کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کا ایک اور عید الاضحیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائی. عید الاضحیٰ جس کو ہم عید قربان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اس لفظ میں آپ دیکھیں تو قربان قاف را با الف نون یہ استعمال ہوتا ہے. میرے بزرگوں، دوستو، آپ غور کریں تو اس لفظ کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں کام کرنا ہے تو ذرا سی قربانی تو دینی ہوگی. قربانی کے بعد بھی کوئی پھل انسان کو میسر آتا ہے اور قربانی کے بعد ہی انسان اپنے عمل کا ثمرہ چکھتا ہے اور پھل چکھتا ہے. خلاصہ یہ کہ ہم اردو کی زبان میں اس لفظ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کا کہیں نہ کہیں ایسا معنی ہے کہ جس کے اندر اپنی جفاکشی، مصیبت کو مول لینا، اپنے نفس کو کچلنا، اپنے خواہشات کو روندنا، اپنے جذبات پر پاؤں رکھنا، یہ سارے معنی شامل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ جو تہوار عطا فرمایا ہے، مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے اس کے وہ بندے اس عید سعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر، جسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے، اپنے نفس کو قربان کریں. صرف یہ نہ ہو کہ جو رسم چلتی چلی آ رہی ہے اس رسم کو انجام دینے کے بعد انسان کھلے سانپ کی طرح یوں ہی چلتا پھرے اور اپنے نفس کا غلام بن کر کے جس طرح سے پہلے تھا وہ اب بھی رہے. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. اور اس تہوار کے موقع پر، اس عید سعید کے موقع پر جس شخصیت کی تاریخ کو بتایا جاتا ہے اور جس شخصیت کی تاریخ کو خود قرآن کریم نے بتایا ہے، اس سے بھی یہی بات عیاں ہوتی ہے، جھلکتی ہے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی، سیکریفائسز کیے کہ جن کی تاریخ نہیں ملتی ہے اور جن کا نمونہ بھی دنیا میں موجود نہیں ہے. خود قرآن کریم نے کہا کہ وہ ذات جسے ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کی قربانیوں سے رب العالمین نے خوش ہو کر کے رہتی دنیا تک کے لیے جس کی سنت کو زندہ رکھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہتے ہوئے قرآن کریم نے بھی زندہ کیا. سنت ابیکم ابراہیم کہتے ہوئے رسول اللہ نے حدیث مبارکہ میں بھی اس کے عمل کو زندہ رکھا. ظاہر ہے یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو قربانی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میسر ہوئی. قربانی بھی ایسی قربانی کہ جس کو سن کر انسان سوچ میں پڑ جائے، انگشت بدندہ ہو جائے.
کہ یا اللہ یہ ذات کیسی ذات تھی، یہ ہستی کیسی ہستی تھی کہ جنہوں نے آپ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اپنے لبت جگر کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اور یقین کریں کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے دل میں محبت خداوندی ایسی رچی بسی ہوئی تھی کہ اس کے آگے کوئی بھی محبت آڑے نہیں آ سکتی تھی۔ اس محبت کے آگے خواہ مال کی محبت ہو، بیوی کی محبت ہو، بیٹے کی محبت ہو، کوئی بھی محبت سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو بتائے بغیر اپنے فرزند ارجمند کو لے کر کے جب گئے ہیں وادی غیر ذی ذرا میں، جب گئے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خواب کو کس طریقے سے شرمندہ تعبیر کیا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو حقیقتاً ذبح کیا تھا، کیونکہ ذبح والا جو عمل ہے، گردن پہ چھری پھیرنا، عربی میں کہا جاتا ہے امرار السکین علی الحلقوم۔ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری تھی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ چھری نے اپنا عمل کیا یا نہیں کیا، یہ دوسری بات ہے، لیکن جہاں تک بات ہے چھری چلانے کی گردن کے اوپر، یہ ابراہیم علیہ السلام نے چلائی تھی، اور چلاتے ہوئے بتلا دیا کہ مولا آپ کی محبت کے آگے، آپ کے حکم کے آگے ساری چیزیں ہیج ہیں، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی بقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ کا حکم ایک بار آ جاتا ہے تو یاد رکھیں میرے مولا، میں آپ کا سچا بندہ ہوں، میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نماز کا وقت 7 بجے رکھا گیا ہے، تقریباً 9 منٹ بچتے ہیں۔ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، میں گزارش کرنا ہوں کہ تمام حضرات وقت مقررہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کو قرآن نے جس انداز میں بیان کیا ہے، مسلمانوں کے لیے سیکھنے کا وہ عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں چلے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام لے کر کے اپنے بچے کو گئے، جب مقام مقررہ پر پہنچے ہیں، مذبح تک پہنچے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، میں اب تم سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہیں جو یہاں بلایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ فلما اسلما، قرآن کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا یا بنی انی ارا فی المنام، کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لہذا بتاؤ کہ تمہیں کیا کہنا ہے اس معاملے میں، تمہاری کیا رائے ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بچے کی عمر 7 سے 14 سال کے بیچ کی ہے۔ یہ عمر کوئی دانش مندی کی نہیں ہوتی ہے، بچے کے اندر عقل و خرد عموماً نہیں ہوا کرتا ہے۔ بچے کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے کہ بچہ روتا، بلبلاتا، گڑ گڑاتا اور اپنے باپ سے، اپنے والد بزرگوار سے فریاد کرتا کہ ابا، میں آپ کا محبوب فرزند ہوں، بیٹا ہوں، آپ مجھے ذبح نہ کریں، لیکن قربان جائیے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر کریڈٹ جو اسماعیل کو جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو جاتا ہے کہ والد کی غیر موجودگی میں انہوں نے اپنے فرزند کی کیسی تربیت کی، توحید و رسالت کا جام کس طریقے سے گھول گھول کر کے پلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرمان پر انہوں نے کہا
افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ میرے ابا آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ آپ کر گزرے۔ آج کا بچہ ہوتا تو کوشش یہ کرتا کہ میں کسی طریقے سے بچ کر کے بھاگ جاؤں، لیکن عثمان نے ایسی پرورش کی تھی، عثمان نے اس طریقے سے اسے صیقل کیا تھا، عثمان نے اسے تربیت کی بھٹی میں جا کر کے اس طریقے سے روشن اس کے ضمیر کو کیا تھا کہ اس ہستی نے اپنے والد کو بجائے انکار کے اقرار میں جواب دیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ ابا میں راضی ہوں، بلکہ تمہید باندھی اور جواب کو لمبا کیا، اپنی فرما برداری کو ثابت کیا کہ میرے والد بزرگوار افعل ما تؤمر، آپ رب العالمین کے نبی ہیں، میں تو آپ کا فرزند ہوں، حکم آپ کو اس رب کی ماننی ہے جس رب نے آپ کو نبی بنا کر کے مبعوث کیا ہے۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے والد آپ کی زوجہ اور میری ماں نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ میں رب العالمین کے فرمان سے بھاگ کر کے آپ کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب یہ بات ہو رہی ہے دونوں میں رضامندی ہو گئی، جو حضرات باہر ہیں وہ جلد از جلد تشریف لے آئیں، وقت 5 منٹ رہ گیا، 4 منٹ رہ گیا وقت، براہ مہربانی جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا قرآن کریم نے اسے بیان کیا، اور اس ضمن میں اس امت کو یہ سبق دیا کہ اپنے بچوں کی تربیت و پرورش ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دین کی خاطر، اسلام کی ترقی اور فلاح و بہبود کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خاطر کسی طرح کی بھی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ آج بچوں کی تربیت اگر تو ہم نے ویسی کی ہے یا کر رہے ہیں تو یقین مانیے اس تہوار کو منانے کا ہمیں پورا حق حاصل ہے، لیکن اگر تو ہماری تربیت بچوں کی اس طرح کی نہیں ہے پھر یاد رکھیں کہ تہوار تو ہم منا لیں گے، سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو جائے گا، لیکن قربانی کی جو روح ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نفس کو قربان کرنا رب العالمین کی اطاعت کے آگے، اس روح سے ہم خالی رہیں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، جب باپ بیٹے نے باہم رضامندی کا اظہار کیا تو قرآن نے اسے اسلام لفظ سے تعمیر فرمایا، فلما اسلما، لفظی ترجمہ ہوگا کہ جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ تو پہلے سے مسلمان تھے، پھر مسلمان ہونے کا تذکرہ بتانا یہ مقصود تھا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے سارے وشز کو خواہشات کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے۔ فلما اسلما، جب انہوں نے اپنے خواہشات کو قربان کر دیا رب العالمین کے حکم کے آگے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، روایتوں میں آتا ہے، قرآن نے تو بیان نہیں کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ ابا میرے اس سفید کرتے کو آپ نکال کر کے رکھ دیں اور میری والدہ تک اسے پہنچا دیں تاکہ وہ اسے دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکے اور مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ اگر تو مجھے سیدھا لٹائیں گے آپ، پیٹھ کے بل لٹائیں گے تو میری نظر آپ کی نظر سے ٹکرائے گی، ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی محبت جوش مارے اور آپ اس فریضے خداوندی سے سبکدوش نہ ہو سکیں اور اس طریقے پر آپ رب کے نافرمان بن جائیں۔ اس لیے خود اسماعیل علیہ السلام طریقہ بتلا رہے ہیں کہ آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، پہلو کے بل لٹائیں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب پہلو کے بل لٹایا پھر رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور پھر رب العالمین کا فیصلہ عمل میں آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ اے ابراہیم
میں نے ابراہیم کو آواز دی کہ ابراہیم تم نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھلایا جو میں نے تمہیں دکھایا تھا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب تم محسنین میں شامل ہو گئے ہو, تم نیکوکاروں میں شامل ہو گئے ہو. اب یاد رکھو تمہارا بدلہ یہ ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ کہ جس امتحان عظیم کو تم پاس کر آئے ہو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ تمہارا نام ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک کے لیے ہم نے زندہ کر دیا. یہ قربانی کی ایک تاریخ ہے جو مختصر میں نے عرض کی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی, یہ اضحیہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ میری سنت ہے, بلکہ فرمایا تھا کہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ 7 بج چکا ہے, وقت نماز کا ہو چکا ہے. جو حضرات باہر ابھی تک تشریف رکھتے ہیں وہ جلد از جلد تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من وجد سعتا لأن یضحی فلم یضحی, کہ جس کے اندر اتنی طاقت و وسعت ہو مالی اعتبار سے, جو اتنا مضبوط ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو, فلم یضحی پھر قربانی نہ کرے, فلا یحضر مصلانا تو اسے یہ سن لینا چاہیے, اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اسے کوئی حق نہیں ہے یہاں پر آ کر کے نماز سے عید ادا کرنے کا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کو ڈانٹ کھلائی ہے کہ جنہوں نے باوجود وسعت کے قربانی سے گریز کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھارا, خود روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے, ان میں سے 63 اونٹ کو خود اپنے دست مبارک سے جو ہے نہر کیا. بقیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا. اور اس ذوالحج کا آج یہ جو دن ہے 10ویں تاریخ, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم, کہ آج کے دن قربانی والے عمل سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. احب الی اللہ من احراق الدم وَإِنَّهَا لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا, اور جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا ثمرہ یہ ملے گا کہ کل پل صراط میں وہی چیزیں ہمیں سوار کریں گی اور لے کر کے چلی جائیں گی. یہ ثمرہ ہے قربانی کا, اور یہ پھل ہے رب العالمین کی اطاعت کا اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا. میرے بزرگوں دوستو, اس عمل میں ہمیں تمام باتوں کا لحاظ اور خیال بھی رکھنا چاہیے. کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو ہم مجبور نہ کریں غلط قدم اٹھانے پر, کسی کو ہم پریشان نہ کریں, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کیونکہ مسلمان کی شان یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. لہذا ہمیں اپنے بھائیوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے. ہمیں ہر اس عمل سے بچنا ہے کہ جس سے ہمارے بھائی کو پریشانی ہو, ہمارے بھائی رنجش میں پڑیں, اور ہمارے بھائی خواہ مخواہ مجبور ہوں کوئی دوسرا قدم غلط قدم اٹھانے پر.